بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در مختار میں طہارت کے متعلق فرمائے والطہارۃ مفتاحها بالنص۔ طہارت جو ہے نماز کی کنجی ہے، نص سے ثابت ہے۔ اور شرط بہا مختص ہے، کسی شرط ہے نماز کی جو نماز ہی کے ساتھ خاص ہے۔ طہارت کا شرط ہونا کسی اور عبادت کے لیے نہیں ہے، حج کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، جہاد کے لیے۔ طہارت کا شرط ہونا نماز کے ساتھ خاص ہے، لازم لہا فی کل الارکان، اور یہ وہ شرط ہے جو کہ نماز کے لیے لازم ہے اس کے تمام ارکان میں۔ نیت جو ہے شرط ہے، لیکن شروع میں نیت پالی گئی، بیچ میں دماغ ادھر ادھر چلا گیا، تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن طہارت ایسی شرط ہے نماز کی جو نماز کے شروع سے لے کے آخر تک تمام ارکان میں بندے کو پاک ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا۔ پہلے اس قدر کا حاشیہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ علامہ شامی فرماتے قولہ بہا مختص، یعنی طہارت شرط ہے، نماز ہی کے ساتھ خاص ہے۔ شرط ہونا معقول اور مفہوم ہے، نماز کے ساتھ خاص۔ الاصل فی لفظ الخصوص، خاص یا خصوص کا مفہوم بتا رہے ہیں کہ لفظ خصوص جو ہے نا با کے صلے کے ساتھ آتا ہے، با کا با صلہ ہے، تو کہتے ہیں کہ لفظ خصوص کی اصل یہ ہے، اور جو بھی اس سے متفرع چیزیں ہیں، یعنی خاص ہونا، لازم ہونا، خاص ہونا، کوئی بھی ایسا لفظ ہو جو اسی مفہوم میں آتا ہو، تو اس کی اصل یہ ہے ان یستعمل بادخال الباء علی المقصور علیہ، کہ وہ کلمہ با کو داخل کر کے استعمال کیا جائے گا مقصور علیہ پر، یعنی اس کلمے کو اس طرح استعمال کریں گے کہ اس کے ساتھ با آئے گی، لیکن با آئے گی مقصور علیہ پر، نہ کہ مقصور پر۔ یعنی یہ چیز خاص ہے، مقصور کا معنی اسی تک محدود ہے، اسی تک منحصر ہے، اسی تک محدود ہے۔ کس تک منحصر اور محدود ہے؟ مقصور علیہ اسی کو بولیں گے، اس پر با آئے گی۔ با کس پر آئے گی؟ مقصور علیہ پر، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ با لا دیتے ہیں مقصور پر، جو خاص ہے، جو چیز جو خاصیت ہے، خاصیت پر با لا دیتے ہیں، حالانکہ با داخل کس پہ ہونی چاہیے؟ مقصور علیہ پر، یعنی جس کے لیے وہ خاصیت ہے، جس کے لیے وہ خاصیت ہے۔ اصل یہ ہے کہ لفظ خصوص کے ساتھ جو با آتی ہے وہ آنی چاہیے مقصور علیہ پر، لیکن رواج کیا ہے؟ مقصور پر لاتے ہیں۔ آنی ما لہ الخاصہ، مقصور علیہ پر با آئے گی، میری مراد وہ ہے مقصور علیہ سے کہ جس کے لیے خاصہ ہو، خود خاصہ نہیں ہے، وہ تو مقصور ہے، جس کے لیے کوئی خصوصیت ہو تو اس کو یوں کہا جائے گا خص المال بزید، مال خاص کیا گیا زید کے ساتھ، یعنی علاقے، شہر، گاؤں، دیس میں کوئی اور بندہ مالدار نہیں ہے، مالدار کوئی اور بندہ، تو مال خاص کر دیا گیا کس کے ساتھ؟ تو خاص ہے کیا؟ کس کے ساتھ؟ تو با کس پر آئے گی؟ یعنی با پر، زید پر، خص المال یہ ہونا چاہیے، اے المال لہو دون غیرہ، خص المال بزید کا معنی ہوگا مال زید ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، کوئی اور بندہ جو مالدار ہے نہیں، ہے نا۔ اور اگر زید خاص کر دیا جائے مال کے ساتھ، پورا مفہوم لٹ جائے گا، اس کا مطلب زید کے پاس مال ہی ہے،
دماغ وماغ نہیں ہے کچھ بھی، اس کے پاس علم نہیں ہے، دماغ ہاں، تہذیب ہاں، بیوی بولتے جاؤ، اولاد ہے کیا خالی؟ اور جب یہ کہیں گے کہ مال خاص کر دیا گیا زید کے ساتھ، اس کا مطلب اور بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن مال زید ہی کے ساتھ ہے، اور علاقے میں ہاں سب نمبر ون کے مفلس، فقیر غریب. لیکن الشائع فی الاستعمال ادخالہ علی المقصور، لیکن استعمال جو چل رہا ہے وہ کیا، کس کا داخل کرنا، با کا ادخال مقصور پر، نہ کہ مقصور علیہ پر. اعنی الخاصہ تھا، مقصور سے مراد خاصہ جو خصوصیت ہے وہ، فقولی کا جیسے کہ آپ کو اختص زید بالمال، یعنی کہنا یہ ہے کہ مال زید کے ساتھ خاص ہے، لیکن بولتے الٹا ہے کہ زید مال کے ساتھ خاص ہے، ورنہ زید مال کے ساتھ خاص ہے یہ کہا جا رہا ہے نا. اور اس سے مراد وہی ہے کہ پورے علاقے میں زید ہی مالدار ہے، باقی کوئی مالدار. لیکن اگر وہ اصلی اعتبار سے اگر معنی لے لیا جائے تو پھر معنی کیا ہوگا، کچھ ہے نہیں دماغ وماغ، ہاں خالی مال ہے اس کے پاس بس. یہ بات ایسی ہے نہیں. وما ہونا من قبیل الاول، یہاں پر شرطن کے بعد بہا مختصن جا کہا، وہ انہوں نے من قبیل الاول کہا. یہ با داخل ہوئی ہے مقصور علیہ پر، با داخل ہوئی ہاں. اس کا معنی ہوگا کہ طہارت خاص ہے نماز ہی کے ساتھ، کسی اور کے لیے لازم نہیں ہے. لہذا روزے کے لیے اور حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، جہاد کے لیے نہیں ہے. اذ لا يخفى ان الخاصة هي اشتراط الطہارت، اس لیے کہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ خاصہ یہاں پر طہارت کا شرط ہونا ہے. نماز کا طہارت کے ساتھ خاص ہونا یہ شرط نہیں ہے. نماز کا طہارت کے ساتھ خاص ہونا، اگر یہ مان لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا نماز بغیر نیت کے بھی ہو جائے گی، اور بغیر استقبال قبلہ کی بھی ہو جائے گی، اور بغیر کپڑا پہنے بھی ہو جائے گی، اور بغیر رکوع سجدے کی بھی ہو جائے گی. بس ایک چیز ضروری ہے، کیا، یہ نہ ہوگا نماز خاص ہو گئی طہارت کے ساتھ، یہ بات نہیں ہے. طہارت خاص ہے نماز کے ساتھ. اذ لا يخفى ان الخاصة هي اشتراط طہارت دون الصلاۃ، اس لیے کہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ خصوصیت جو ہے یہاں پہ طہارت کا کی اشتراط ہے، نہ کہ نماز کے اشتراط. فالمعنی انہا شرط، تو معنی یہ ہے کہ طہارت شرط ہے، ایسی شرط ہے مختص بالصلاۃ، نماز کے ساتھ خاص کر دی گئی ہے، لا يتجاوزها الى غیرها من العبادات، اس کے علاوہ دیگر عبادات کی طرف متجاوز نہیں ہے. خصوصیت صرف نماز کی ہے یہ ہے نا. اب آپ کہیے گا کہ ہم نے مسئلہ پڑھا ہوا ہے کہ طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوتا ہے نا، طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوتا، اور یہ مسئلہ صحیح بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ طواف تو ایک رکن ہے حج کا یا عمرے کا. طواف کیا ہے، پورا حج یا پورا عمرہ تو نہیں ہے. تو سعی صفا مروہ کے درمیان سعی جو ہے وہ بغیر وضو کی ہو جائے گی. وقوف عرفہ بغیر وضو کی ہو جائے گا. وقوف مزدلفہ اور شیطان کو کنکری مارنا طواف کی بات ہے، تو پورا حج یا پورا عمرہ تو نہیں ہے. وہ بھی واضح رہے کہ طواف کے لیے وضو جو ہے نا شرط نہیں ہے. طواف کے لیے شرط نہیں ہے، تب تو بات کلیئر ہو گئی نا، سرے سے کہیں ہوگی. وہاں یہ ہے کہ واجب ہے بغیر وضو کے آدمی اگر طواف کرے گا تو دوبارہ طواف کرے. چلیے
ہاں ہاں ہاں، قرآن مجید چھونے کے لیے بھی ضروری ہے، وہ ایسی عبادت نہیں ہے عبادت مقصودہ میں. وَلَوْ كَانَ مِنْ قبیل ثانی، اور قبیل ثانی سے ہو، اگر قبیل ثانی سے ہو یہاں پہ شرط بہا مختص، یعنی مقصور پر بات داخل ہو، اگر یہ مانے تو کیا ہوتا؟ لکان حق ان یقال، تو یوں کہنا چاہیے تھا تختص الصلاۃ بہ، یہاں تو بہا مختص کہا گیا. ہاں، طہارت جو ہے مختص ہے کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ. اگر مقصود پر بات آتی ہے تو کہا جاتا کہ تختص الصلاۃ بہ، صلاۃ جو ہے وہ طہور کے ساتھ خاص ہے. ففہم والمراد انہا شرط و صحت. اچھا یہ شرط جو کہہ دیا، بات وہ خصوصیت والی بات ہو گئی. یہاں کہا کہ شرط ہے، تو شرط صحت ہے، شرط وجوب ہے، شرط ادا ہے، شرط بقا ہے، شرط ابتدا ہے، تو کہتے ہیں شرط صحت ہے. کیا ہے؟ فلا لا تو انہا تکون واجبۃ فی الطواف، یہ ہمارے سوال کا جواب جو ہم نے بتایا. لہذا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ طواف میں طہارت یعنی وضو واجب ہے. تو یہاں جو بات ہے یہ خاص ہے شرط صحت ہو کر، شرط ہو کر، اور طواف میں جو وضو ضروری ہے وہ شرط ہو کر نہیں ہے. ٹھیک ہے، لِأَنَّهُ يَصِحُّ بِدُونِهَا، کیونکہ طواف جو ہے بغیر طہارت کے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے. وَلَا تَرِدُ النِّيَّةُ، اور نیت بھی اس پر وارد نہیں ہوتی، یعنی نیت سے بھی اعتراض وارد نہیں ہوتا. لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُخْتَصَّةً بِالصَّلَاةِ، کیونکہ جو ہے نماز کے ساتھ تو نیت خاص ہی نہیں ہے. شرط صحت کا کے ہونے سے اعتراض اس پہ بھی نہیں ہوگا، حالانکہ وہ نیت بے شرط صحت ہے لیکن خاص نہیں ہے. وہی کہنے لہٰذا اعتراض نیت سے بھی وارد نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیت جو ہے نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر عبادت کے لیے شرط ہے، ہر کے لیے شرط ہے. اسی طرح سے اعتراض وارد نہیں ہوگا استقبال قبلہ کے سے بھی، استقبال قبلہ سے بھی. اسی لیے کہا کہ انہوں نے کہ طہارت جو ہے نماز کے ساتھ خاص ہے، نماز کے ساتھ. استقبال قبلہ کے بارے میں بولیں کہ وہ نماز کے ساتھ خاص ہے تو مشکل ہو جائے گی بات، کیونکہ کبھی کبھی بغیر استقبال قبلہ کی بھی نماز ہو جاتی، جہت تحری جہت قدرت. تو استقبال قبلہ سے بھی اعتراض نہیں ہوگا. فإنه قد لا يشترط، کبھی، کیونکہ وہ کبھی کبھی شرط ہی نہیں ہوتی، یہ تو شرط ہے ہمیشہ. طہارت جو ہے وہ شرط ہے، کبھی کبھی استقبال قبلہ شرط بھی نہیں. کما فی الصلاۃ علی الدابۃ وحالۃ العذر من مرض ونحوہ، کب؟ جیسے کہ دابہ پر نماز پڑھ رہے ہوں، چلتی ہوئی سواری پہ، تو وہ ہے نا فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں بھی رک کرو ذریعہ اللہ کی رضا ہے تو تمہاری نماز ہو جائے گی، ہے نا. نفل نماز کوئی سواری پہ پڑھے شہر کے باہر تو وہ نماز ہو جاتی ہے سواری پر بھی، شہر کے باہر، اور جس طرف رخ ہے سواری کا اسی طرف. ٹھیک ہے جناب، استقبال قبلہ جو ہے نا اس حالت میں شرط ہی نہیں ہے، اور طہارت تو شرط ہے. اسی طرح سے بیماری وغیرہ جو عذر ہے اس حالت میں بھی استقبال قبلہ جو ہے نا شرط نہیں ہے. ومثلہ ستر العورت، اسی طرح سے ستر عورت ہے. یہ سب شرطوں کا بیان چل رہا ہے، تو ان تمام شرطوں میں طہارت کے لیے بتایا کہ طہارت وہ چیز ہے کہ نماز کے ساتھ خاص ہے. ہاں، تو وہ شرط ہے، شرط صحت ہے، اور نماز کے ساتھ خاص. ستر عورت بھی ہے لیکن یہ کبھی کبھی جو ہے نا شرط نہیں بھی ہوتی. جیسے مثال کے طور پر آپ نے پڑھا ہوگا نور میں کہ پورا کے پورا کپڑا ہی ناپاک ہے، تو کپڑا پہن کے نماز پڑھیے یا کپڑا اتار کے نماز پڑھیے تنہائی میں بیٹھ کر کے.
چلیے، واما وجوب فی خارجیہ فلیس علی سبیل الشرطیۃ، رہا وضو کا واجب ہونا یا طہارت کا واجب ہونا خارج صلاۃ، تو اس سے اگر کوئی اعتراض کرے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ طہارت نماز کے ساتھ خاص ہے، نماز ابھی ہوئی نہیں، اس سے پہلے طہارت ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یعنی نماز سے پہلے ہی کرنا ہے، نماز سے یہ نہیں کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز شروع ہو گئی تو وضو بھی چلتا رہے ساتھ ساتھ، نماز سے تو نماز کے ساتھ فیصلے سے نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ اس سے اعتراض ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں ہاں ضروری ہے لیکن شرطیت کے طور پہ نہیں، شرطیت کے طور پہ ضروری نہیں کہ پہلے شرط ہے، ہاں وہ پہلے ضروری ہے کیونکہ نماز بغیر طہارت کے نہ ہو جائے، شرط ہے نماز کے ساتھ کہ جب نماز شروع کرے گا اس وقت طہارت ہونی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں خارج صلاۃ نماز وضو کا واجب ہونا یہ شرطیت کے طور پہ نہیں ہے۔ پوری بات یہاں ہو چکی مکمل، کہتے ہیں لازم اللہ فی الکل ارکان، طہارت نماز کی شرط ہے، خاص ہے، اور نماز کے لیے لازم ہے تمام ارکان میں، قیام، قرات، رکوع، سجود، آدھا خیرہ، ہر جگہ کیا چاہیے؟ طہارت چاہیے۔ تو علامہ شامی اس پر کہتے ہیں کہ مجھے اس کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوا کہ کیوں انہوں نے یہ کہا ہے، جب بہا مختصر کہہ دیا اس سے بات تو ہو گئی نا، شرطن کہہ دیا اس سے بھی بات ہو گئی، بہا مختصر کہہ دیا اس سے بھی بات ہو گئی، تو لازم اللہ فی کل الارکان، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں، کوئی قید کا فائدہ بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ جو کچھ کہا اسی کی تشریح مقصود ہے، اسی کی اور تاکید مقصود ہے نا۔ علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں؟ لم تظہر لی فائدۃ ھذا القید فی کلامہ، شارح نے اپنے کلام میں یہ جو قید لگائی ہے اس کا کوئی فائدہ مجھے ظاہر نہیں، کہ کیا مطلب اس کا؟ نعم ذکرہ فی البحر بعد التعلیل بعدم سقوط اصلا، ہاں البحر الرائق میں اس قید کو ذکر کیا بعدم سقوط اصلا کی تعلیل کے بعد، یہاں اس تعلیل سے پہلے ہی لا دیے، یہاں پہ آگے تعلیل آ رہی ہے نا، وما قیل قدمت لکونہا شرطا لا یسقط اصلا، اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا، یہاں اس سے پہلے ہی ذکر کر دیا۔ تو البحر الرائق میں عدم سقوط اصلا کی تعلیل کے بعد لائے نیت سے احتراز کے لیے، یہ طہارت وہ شرط ہے جو کسی بھی صورت میں ساقط نہیں ہے، ہیں؟ شرط طہارت وہ شرط ہے کسی بھی صورت میں ساقط نہیں ہے، تو نیت بھی بہرحال ضروری ہے، نیت بھی، استقبال قبلہ چلو ساقط ہے، ستر عورت چلو کچھ حالت میں ساقط ہے، نیت بھی بہرحال ضروری ہے، تو آپ نیت سے طہارت کو کیسے ممتاز کریں گے؟ تو اس کے بعد لے کے آئے کہ ممتاز یہ یوں ہوگا لازم اللہ فی کل الارکان، کہ طہارت تمام ارکان میں ضروری ہے، نیت صرف شروع میں ضروری ہے، تو عدم سقوط کی تعلیل کے بعد صاحب البحر یہ قید لے کے آئے کہ طہارت وہ شرط ہے جو تمام ارکان میں لازم ہے، نیت سے احتراز کے لیے کہ نیت صرف شروع میں ضروری ہے، طہارت شروع سے آخر تک ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ صاحب البحر نے اسے ذکر کیا ہے بے عدم سقوط کی تعلیل، عدم سقوط کی تعلیل کے بعد، کس لیے؟ احتراز نیتی، نیت سے لأنها لا يشترط استصحابها لكل رکن، اس لیے کہ نیت کا ہر رکن کے ساتھ ساتھ ہونا یہ شرط نہیں ہے، نیت شرط ضرور ہے لیکن نماز شروع کرنے سے پہلے، اس کے بعد ذہن ادھر ادھر منتشر ہو گیا تو نماز ہو جائے گی۔ ہر رکن سے استصحاب
یعنی استصحاب کا معنی ساتھ ساتھ رہنا، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن طہارت کا ہر رکن کے ساتھ ساتھ رہنا ضروری ہے۔ تو اس نیت سے احتراز کے لیے اگر یہ لے کے آئے ہیں تو ہم کہیں گے کہ قد علمت الاحتراز عن نیت بمادۃ الاختصاص، اختصاص تو کہہ چکے نا مختصاً، اس سے نہیں اعتراض ہو رہا، اس کے ذریعے آپ نے جب کہہ دیا کہ نیت وہ شرط ہے جو نماز کے ساتھ خاص ہے، تو نیت طہارت وہ شرط ہے جو نماز کے ساتھ خاص ہے، تو نیت تو اس طرح سے نکل گئی نا۔ لازم اللہ فی کل الارکان کہہ کر کے نیت کو نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ مختصن بہا، بہا مختصن کہہ کر کے نیت تو نکل ہی جائے گی، تو دو دو قید لگا کر کے نکالیں گے آپ جی؟ ہاں، وہی کہہ رہے ہیں کہ وقد علمت الاحتراز عن النیت بمادۃ یہ مادۃ الاختصاص کہاں ہے؟ وہی بمادۃ الاختصاص ہے کہاں پہ؟ متن میں، شرح میں مختصن تو کہا گیا، اختصاص کا لفظ ہے نا وہاں پہ، بہا مختصن، تو یہ مختصن جو کہہ دیا، اختصاص کا جو مادہ استعمال کیا آپ نے، اس سے تو نیت اعتراض ہو ہی گیا کہ جب یہ خاص ہے تو پھر یہی ہے، اور نیت بھی نکلی ہے اور سب نکل ہو گئی بات جی؟ الا انہ سیذکر عن الفیض ان الطہارۃ قد تسقط اصلا، علاوہ ازیں آپ کو نکالنا ہی مقصود ہے، ہاں، تو پھر یہ اور گڑبڑی ہو جائے گی کہ طہارت بھی آؤٹ ہو جائے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کسی بھی صورت میں ساقط نہ ہو، طہارت وہ ہے جو کسی بھی صورت میں ساقط نہ ہو، تاکہ نیت کو الگ کر دیں، تو ہم وہ صورت بھی بتا دیں گے کہ جب طہارت بھی ساقط ہو جائے کیا ہوتا ہے۔ فرمانا ہے کہ سیذکروا عن الفیض، فیض کے حوالے سے آگے ذکر کریں گے کہ ان الطہارۃ قد تسقط اصلا، کہ طہارت بھی وہ ہے جو سرے سے ساقط ہو جاتی ہے، فلیس شرطا لازما دائما، تو ہمیشہ ہمیشہ شرط نہیں ہے۔ وہ ذکر تو کریں گے نا کہ ایک بندہ ہے جس کے دونوں ہاتھ بولیے کٹے ہیں، دونوں پاؤں بھی، اور چہرے میں، تو بغیر طہارت کی نماز پڑھے اور اعادہ بھی نہیں ہے، آگے آئے گی بات۔ اب کیسے آپ کہہ دیں گے کہ مختص طہارت جو ہے نماز کے ساتھ خاص ہے، نماز تو بغیر طہارت کی بھی ہو رہی ہے ایک صورت میں، تو دونوں طرف سے پھنسے نا۔ فَإِنْ أَرَادَ لُزُومَهَا بِدُونِ عُذْرٍ وَرَدَ عَلَيْهِ الْإِسْتِقْبَالُ وَالسَّتْرُ، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بہا مختصن لازم لہا، بہا مختصن کے بعد جو لازم لہا فی کل الارکان کہا آپ نے، لازم لہا فی کل الارکان، اس لازم یعنی لزوم سے کیا مراد آپ کی؟ لزوم بدون عذر، تو پھر تو استقبال اور صدر سب کے سب لازم بغیر عذر۔ استقبال قبلہ جو ساقط ہے وہ کسی عذر کی وجہ سے ساقط ہے، حالت تحری والی بات آتی ہے، حالت جہت قدرت والی بات ہے، عذر کی وجہ سے، بلا عذر لازم ہو تو استقبال قبلہ بھی لازم ہے اور صدر عورت بھی لازم۔ فإنہما کالطہارۃ فی ذالک، کیونکہ لازم ہونے میں استقبال قبلہ اور سطر بھی طہارت ہی کی طرح ہیں، یہ دونوں بھی ساقط نہیں ہوتے بلا عذر۔
اور بعذر ساقط ہونا تو طہارت بھی ساقط ہو سکتی ہے۔ تأمل، غور و فکر کریے، اور غور و فکر آگے کریں گے، اور بھی آگے بات کریں گے کہ وہ جو بغیر طہارت کے نماز ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ قول وما قیل، اب چلیے اعتراض اور اس کا جواب یہ دیکھ لیجیے۔ وما قیل قدمت لکونہا شرطا لا یسقط اصلا، آگے بیان کر رہے ہیں یہ جو کہا گیا وما قیل، اور آگے اس کی خبر ہے مردود کل ذالک، یہ سب کے سب قابل رد ہے۔ کیا کہا گیا؟ قدمت لکونہا شرطا لا یسقط اصلا، یہ طہارت وہ شرط ہے جو کسی بھی حال میں ساقط نہیں، اسی لیے فاقد الطہرین جو ہے نماز کو مؤخر کرے گا، ہم سب بتا چکے ہیں، مؤخر کرے گا، اسی وقت نہیں پڑھ لے گا، کیونکہ طہارت ضروری ہے، کوئی صورت نہیں ہے کہ طہارت جو ہے ساقط ہو جائے۔ فاقد الطہرین اسی لیے نماز نہیں پڑھے گا بلکہ مؤخر کرے گا۔ تو یہ جو کہا گیا استدلال میں اس طرح سے مردود، یہ بھی قابل رد ہے، اور اعتراض میں اگر نیت سے اعتراض کیا جائے اسی طرح سے تو وہ بھی قابل رد ہے، اور اس کی دلیل آگے کنیاں وغیرہ سے آگے بتائیں گے۔ چلیے علامہ شامی کیا بول رہے ہیں دیکھیے۔ وما قیل، قائل الامام السغناقی صاحب النہایہ، اور نہایہ جو ہے سب سے پہلی شرح ہدایہ کی، ہدایہ کی بہت شرحیں لکھی گئی نا، ہاں ہدایہ کی بہت شرحیں لکھی گئی، علامہ تاش کبریٰ سعادہ کی مفتاح السعادہ اور مصباح السیادہ، یہ کتاب اٹھائیے اور پڑھیے، اس میں دیکھیے کتنی شروع کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے ہدایہ کی۔ سب سے پہلے کون سی شرح آئی؟ نہایہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ ہے پہلی بدایہ اور وہی ہوگی نہایہ، ہے بدایہ اور نام رکھ دیا نہایہ۔ بڑے مزے کی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، ذرا لطف لیا کرو بھائی، آپ لوگ چپ چاپ رہتے ہو، لگتا ہے کہ کچھ کھا پی کے نہیں آئے ہو۔ ذرا بادام کھا کے آیا کرو تاکہ ہماری کلاس کا حق ادا کرو۔ دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا بولتے ہیں، مزے کی بات جب بولتے ہیں تو مزہ آ ہی جاتا ہے۔ اس دن نکالا تھا نا کہ نہایہ پہ لگایا تھا حضرت نے، اعلیٰ حضرت نے حاشیہ، جی اور وہ نہایہ دیکھو، وہی اول و شریم للہدایہ، صاحب رد المختار نے کہا نا، تو حالات کیا کریں، فل بدایہ تو بن نہایہ۔ کچھ مطلب سمجھ میں آیا؟ گئے کچھ نہیں سمجھ میں آیا حضرت ہم کو، کچھ سمجھ، فل بدایہ تو بن نہایہ کیا مطلب ہے؟ ہم نے مطلب بتا دیا، فل بدایہ تو، اسی لیے صاحب ذوق ہونا ضروری ہے۔ قولہ سیأتی ما یؤیدہ، یہ کہاں حاشیہ ہوگا یہ بھی آپ کا تلاش کرنا کام ہے، ایک بندہ کوئی تلاش کر لیا کرے رد المختار کے میں کہاں کہاں حاشی ہیں، یعنی رد المختار کے کس کس مقام پر۔ ہاں چلیے ہم لوگ کہاں تھے؟ چلیے قولہ لا یسقط اصلا، یہ وہ شرط ہے جو کسی بھی صورت میں اے لا یسقط بعذر من الاعذار، نہایہ میں لکھا امام سغناقی نے، قولہ فاقد الطہرین، اور سند کیا بیان کی انہوں نے، دلیل کیا دی؟
کہ فاقد الطہورین جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا، مؤخر کرے گا، بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھے گا، انتظار کرے گا کہ وضو بھی نہیں ہو سکتا، تیمم بھی نہیں ہو سکتا، تو انتظار کریں جب جو ہے نا ہمارا کچھ نہ کچھ ہو سکے تب پڑھیں گے. اے الماء والتراب، طہورین سے مراد مٹی، کمن حبسا وقید بحیث لا یصل الیہما، جیسے کوئی بندہ قید کر دیا گیا، بیڑیاں لگا دی گئی یا قید خانے میں ڈال دیا گیا. تو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، بیڑیاں پاؤں میں نہیں ہے، اوپر سے گیٹ بند ہے، چل پھر سکتا ہے. اب قیدہ والا بندہ تو چل بھی نہیں سکتا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی. اس طور پر بیڑیاں ڈال دی گئی کہ وہ ان دونوں میں سے کسی چیز کی طرف نہیں پہنچ سکتا. تو ایسا بندہ کیا کرے گا؟ مؤخر کرے گا. کذالک، اور یہ اعتراض کیا جائے کہ ان نیت کذالک، نیت بھی ایسی ہی ہے. اے شرط لا یسقط اصلا، ایسی شرط ہے جو کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہوتی. اب کہتے ہیں مردود کل ذالک، یہ امام سغناقی نے کہا یا کسی اور نے نیت کو اسی پوزیشن میں رکھ دیا، یہ سب جو ہے کیا مردود ہے. مردود کا معنی مردود مت بولتے ہیں نا، اردو میں بڑا خراب معنی ہو جاتا ہے، یعنی یہ قابل قبول نہیں ہے. اے کل من دعوی عدم سقوط طہارت اصلا وان فاقد الطہورین یؤخر وان النیت لا تسقط ایضا، یہ ہر تینوں دعوے جو ہیں قابل رد ہیں. طہارت کسی بھی صورت میں ساقط نہیں ہے، یہ دعویٰ بھی قابل رد ہے. صورت ہے جب طہارت ساقط ہے. فاقد الطہورین نماز مؤخر کرے گا، یہ دعویٰ بھی قابل رد ہے، قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کو حکم ہے کہ تشبہ بالمصلین کرے. وان النیت لا تسقط ایضا، نیت بھی کسی بھی حال میں یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تینوں دعوے قابل قبول نہیں ہے، قابل رد ہیں. وَأَتَى بِرَدِّ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ غَيْرَ مُرَتَّبٍ، اور شارح نے ان تینوں دعووں کے رد کو غیر مرتب انداز میں بیان کیا. لف و نشر مرتب نہیں ہے، لف و نشر غیر مرتب ہے. قولو امن نیت، دیکھ لیجیے نیت ذکر کیا تھا بعد میں اور جواب دینے میں پہلے نمبر پہ آ گئی. ترتیب میں کہا تھا تیسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ کہ ایسی شرط ہے یعنی طہارت جو احتمال سقوط نہیں رکھتی، کبھی کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی. دوسرے نمبر پہ فاقد الطہورین والا مسئلہ، تیسرے نمبر پہ نیت والا مسئلہ. جب بیان پہ آئے تو الٹ دیا. نیت پہلے نمبر پہ، کہتے ہیں کہ رہی نیت ففی القنیہ وغیرہ، کنیا اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے من توالت علی الہموم تکفیہ النیات بلسانہ، جس پر ہموم و افکار فہم آتے ہوں، مسلسل اس کے اوپر آ رہے ہیں، توالت تکفیہ النیات بلسانہ، اس کی نیت زبان سے ہی کافی ہے، یعنی زبان سے تکلم تلفظ، جو کہ نیت نہیں ہے، زبان سے بولنا ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. فَأَمَّا الطَّهَارَةُ، دیکھو فاقد الطہورین کو چھوڑ دیا، تیسرے کو پہلے اور پھر پہلے کو دوسرے پہ. رہا طہارت کا کسی بھی حال میں ساقط نہ ہونا، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ظہیریہ، فتاوی ظہیریہ اور دیگر کتابوں میں ہے کہ من قطعت یدہ ورجلہ وبوجہہ جراحۃ یصلی بلا وضوء ولا تیمم ولا یعید. بات ہو گئی. آئیے علامہ شامی کو دیکھتے ہیں. نہیں مگر تیسرا بھی پڑھ لو. قال بعض الافاضل فی الاصح واما فاقد الطہورین، رہا معاملہ فاقد الطہورین کا، یہ بیچ والا کو آخری نمبر پہ ذکر کر رہے ہیں. تو فیض وغیرہ میں الفیض الملکی جو کتاب ہے اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ انہ یتشبہ عندہما، صاحبین کے نزدیک فاقد الطہورین کیا کرے گا؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں مؤخر کرے گا، اسی وقت پڑھے گا، تشبہ کرے گا. اور اسی مذہب کی طرف یعنی صاحبین کے قول کی طرف امام کا رجوع ثابت ہے اور اسی پر فتویٰ. چلیے اب دیکھیے، کہتے ہیں اما النیت اے اما وجہ الرد فی دعوی عدم سقوط النیت اصلا، یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ
نیت جو ہے بھی کسی حال میں ساقط نہیں ہے. اس کو رد کرنے کی دلیل اور وجہ یہ ہے جو بیان کیا انہوں نے کہ جس پر فہم افکار و ہموم ہو زبان سے بول دے. یہ جو ہے یہ رد کس نے پیش کیا؟ صاحب اور نہر نے. سند منع کس نے پیش کیا؟ والذی بعد، اس کے بعد والے کو بھی، اس کو بھی اور اس کے بعد والے کو بھی رد کس نے کیا ہے؟ لیکن علامہ شامی کو حوالہ مل گیا کہ کس نے کہا ہے. اور صاحب النہر جو ہے وہ علامہ زین ابن نجیم کے بھائی ہیں، صاحب البحر کے حضرت علامہ عمر ابن نجیم. قولوا ففی القنیہ، قنیہ اور دیگر کتابوں میں غیر یہاں سے مراد کل مشتبہ، قدوری کی شرح مشتبہ ہے نا، اب قنیہ منیہ کی شرح ہے، اور دونوں یہ مختار زاہدی کی کتابیں ہیں. کس کی ہیں؟ وہو ایضا للعلامہ مختار ابن محمود الزاہدی صاحب القنیہ. اور قنیہ جو ہے کہتے ہیں وہ کتاب القنیہ مشہور بضعف روایتی، قنیہ ضعف روایت سے مشہور ہے. تو قنیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایسی کتاب ہے جو مستند نہیں ہے، اس کی بہت ساری روایتیں ضعیف ہے. اور انہوں نے اس فرع کو نقل کیا شرح صباغی کے حوالے سے. صاحب قنیہ نے شرح صباغی کون سی کتاب ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا. تو انہوں نے کیا کہا کہ نیت بھی ایسی ہی ہے، تو کہے کہ نہیں، نیت ساقط ہے جس پر ہموم کی کثرت ہو. تکفی نیت و بلسان ہی، زبان سے نیت کافی ہے. کہہ رہے ہیں اطلاق النیت علی اللفظ مجاز، لفظ پر نیت کا اطلاق یہ مجازی اطلاق ہے. اصل میں زبان سے بولنا نیت کرنا نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. تلفظ پر نیت کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. کیسے انہوں نے کہہ دیا تکفی نیت و بلسان ہی، مجازن یہ لفظ کہا. ٹھیک ہے، انتہا. حلبی میں یہ لکھا ای لأن النیت عمل القلب للسان، کیوں یہ حقیقی اطلاق نہیں ہے بلکہ مجازی ہے؟ اس لیے کہ نیت کا معنی عمل القلب، دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے عمل کا نام. دل ارادہ کرے، یہ زبان کا عمل نہیں ہے، دل کا عمل ہے نیت. وانما ذکر باللسان کلام، دل جو ہے ارادہ کرے گا اس کا نام نیت ہے. زبان سے کوئی چیز ذکر کریں وہ نیت نہیں ہے، کلام وہ کلام ہے. ومن ثم حکی الاجماع علی کونھا بالقلب، اسی وجہ سے تو پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نیت ہوگی دل سے. سب لوگ کہتے ہیں نیت ہوگی، نیت دل کے ارادے کا نام، اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. فقط سقطت النیت ہونا للعذر، تو نیت یہاں پر عذر کی وجہ سے ساقط تو ہے. فسقط القول بعدم سقوطها، تو کہتے ہیں کہ عدم سقوط کا قول ثابت ہے. جو انہوں نے کہا کہ نیت بھی ایسی ہے جو ساقط نہیں ہوتی، کہتے ہیں غلط بات، نیت ساقط ہوتی ہے. کب؟ جبکہ ہموم کا حملہ ہو. تو عدم سقوط والا قول کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا. بقیہ ان التلفظ بحال العاجز ان کان غیر شرط فلا اشکال، رہی بات یہاں پر یہ باقی کہ تلفظ بہا ہے کہ جو بندہ زبان سے نہیں بول سکتا نیت کے الفاظ، وہ عاجز کے لیے ان کان غیر شرطن، عاجز کے لیے اگر نیت کا تلفظ شرط نہ ہو فلا اشکال ہے نا. یعنی وہی عاجز سے مراد وہی جس کے ذکر چل رہا ہے. عموم و افکار کا جس پر غلبہ ہے وہ نیت لا ہی نہیں سکتا، استحضار کر ہی نہیں پاتا، دل میں اس کے نیت آتی نہیں ہے. تو زبان سے وہ نیت کرے گا تو تکفی ہی، یہ نیت کفایت کرے گی.
لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات باقی رہ گئی کہ کیا اس طرح سے لفظی نیت شرط ہے؟ کافی تو ہے، لیکن جو دل سے ارادہ نہ کر پائے تو کیا لفظ سے تلفظ کرنا یہ شرط ہے؟ وہ شرط ہے، کیا اس کا بدل بھی شرط ہے؟ یہ بات باقی رہ گئی نا. وہی کہتی بات، یہ بات رہ گئی کہ عاجز جو نیت دل سے نہ کر سکے، کیا نیت کے کلمات کا تلفظ اس کے لیے شرط ہے؟ کہتے ان کانا غیر شرط، اگر وہ شرط نہیں ہے فلا اشکال، تب تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، کہہ دیں گے کہ بالکل ساقط ہے، اور یہ تو شرط ہی نہیں جو کر رہے ہیں آپ، تو ساقط ہو گئی. ولیذا اختار فی الہدایہ ان التلفظ بها مستحب، اسی وجہ سے اگر شرط نہیں ہے تو صاحب ہدایہ کے نزدیک بھی شرط نہیں ہے. اسی لیے صاحب ہدایہ نے کیا کہا کہ تلفظ بها مستحب لمن لم تجتمع عظیمت، جس کی عظیمت جمع نہ ہو سکے، یعنی جو اپنے ارادے کو مستحضر نہ کر سکے، جو دل سے ارادہ نہ کر سکے، اس کے لیے تلفظ کیا فرمایا؟ مستحب ہے، شرط نہیں کہا، ضروری نہیں کہا، مستحب کہا. تو اگر شرط نہیں ہے تو بات ٹھیک ہو گئی، ساقط ہونے والی بات، نیت ساقط ہوگی کیونکہ تلفظ بھی شرط نہیں ہے. وَإِن كَانَ شَرْطًا، اور عاجز کے لیے تلفظ اگر شرط ہے، جیسا کہ کلام قنیا سے متبادر تو ہو رہا ہے یہ تلفظ جو ہے نا شرط ہے، تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب نیت جو ہے ساقط ہے؟ اس کا بدل شرط ہو رہا ہے یہاں پہ، وہ نہیں، اس کا بدل ہے یہاں پہ. وَإِن كَانَ شَرْطًا، اور اگر شرط ہو، جیسا کہ کلام قنیا سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں وَرَدَّ عَلَيْهِ مَا فِي الْحِلْيَةِ، یہاں پر واو جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ واو کیوں لائے؟ اور آپ کا نسخہ جو ہے یہی والا نسخہ ہے نا؟ کیونکہ رد علیہ ما فی الحلیہ یہ جواب ہے ان کانا شرطن کا، ٹھیک ہے. ان کانا غیر شرطن، اس کا جواب ہے فلا اشکال، اوپر ہے نا. ان کانا غیر شرطن، اس کا جواب ہے فلا اشکال. وان کانا شرطن کما هو المتبادر، متبادر من کلام القنیہ، رد علیہ ما فی الحلیہ، یہ اس کا جواب ہونا چاہیے. ہاں مگر اصلاح کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں، سلامت کر لیجیے گا اس پہ، خالی سمجھیے ہماری بات. چلیے، اور اگر شرط ہو جیسا کہ کلام کنیا سے یہی متبادر ہے، تو کہتے ہیں کہ رد علیہ ما فی الحلیہ. ہاں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وارادہ ہو ردہ کے بجائے. ہاں جی، واو غلط نہیں ہے، واو صحیح ہے، دال پر تشدید غلط ہے، تشدید ہے. ورد علیہ ما فی الحلیہ، شرح المنیہ.
اور ہم نے بتایا تھا کہ یہ حلیہ حلیہ لکھ دیتے ہیں، لیکن ہے اصل میں کتاب حلبۃ المجلی، علامہ ابن امیر الحاج کی جو کتاب ہے منیت المسلی کی شرح، اس کا نام ہے حلبۃ المجلی، شرح منیت المسلی۔ ورد علی، اگر یہ شرط ہو تو حلبۃ المجلی میں علامہ ابن امیر الحاج نے جو کچھ کہا وہ اس پر وارد آتا ہے، شرط مانے تو وہ اعتراض اس پر وارد ہوگا۔ وہ کیا اعتراض؟ کہ انہ نصب بدل بالرأی وهو ممنوع، کہ یہ رائے سے بدل قائم کرنا ہوا، اور رائے سے آپ جو ہے نا کسی منصوص کا بدل قائم نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وضو کا حکم دیا قرآن پاک نے، اس کا بدل تیمم ہے، تو آپ رائے سے نہیں کر سکتے، نص سے ہی اس کا بدل ہوگا۔ کوئی چیز ضروری ہے اور وہ نہ ہو سکے تو بدل میں کیا کرنا ہے؟ یہ نص سے ہی ہوگا۔ کسی ضروری چیز کا بدل اور کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو وہ نیت جو ہے وہ نص سے ثابت ہے، اور جو بندہ نیت نہ کر سکے تو آپ کہنے زبان سے بول دو، تو زبان کو سے بولنا آپ شرط قرار دے رہے ہیں، تو اس کے قائم مقام بنا رہے ہیں، تو بدل بنا رہے ہیں۔ تو رائے سے کیسے بدل بنا سکتے؟ کسی کا خلیفہ آپ نے کیسے بنا دیا؟ رائے سے۔ تو رائے سے کسی بدل کا قائم کرنا یا خلیفہ بنانا یہ ممنوع ہے۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ الا ان یظہر دلیلہ، مگر تب جب کہ اس کی دلیل ظاہر ہو، دلیل دینی پڑے گی۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جناب اگر جو ہے نا ہموم کی کثرت ہو تو زبان سے بول دے تو اس کی نیت ہو جائے گی، دلیل دیجئے۔ آپ اچھا بولیے، اچھا ہے، بہتر ہے بولیے، بہتر بولنے کی بہت گنجائش ہوتی ہے، جہاں ضروری بول دیں گے نا بس آپ کو دلیل پیش کرنی ہوگی۔ یہ اعتراض ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر تلفظ باللسان کو شرط مانے تو صاحب حلیت الحربۃ المجلی کا یہ اعتراض آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ آپ کیسے اس کا بدل قائم کر سکتے، اور وہ بھی کیسے؟ رائے سے۔ وَأَقَرُّهُ فِي الْمِنَحِ، اور منح الغفار میں اس کو باقی رکھا، اس دلیل، اس رد کو۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اقول، اب لگتا تو یہ ہے کہ اقول علامہ شامی کا ہے۔ فرماتے ہیں وما قالہ الحموی من انہ حیث کان لا یقدر علی نیت القلب صار الذکر باللسان اصلا لا بدلا۔ ہاں، علامہ حموی نے بھی بہت بڑی بات کہی ہے، یہ بھی بڑی دور کی بات لے کے آئے، مگر علامہ شامی کہتے ہیں کہ جو حموی نے کہا وہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ وما قالہ، یہ مبتدا، اور دعویٰ بلا دلیل خبر۔ جو علامہ حموی نے کہا یہ بھی کیا ہے؟ علامہ حموی نے کیا کہا؟ من بیانیہ، کہ یہ تلفظ باللسان ضروری ہے اس شخص کے لیے جس پر ہموم کا غلبہ ہو۔ کہتے ہیں یہ وہاں ہے جہاں کی بندہ دل کی نیت پر قادر نہ ہو، تو جہاں نیت قلب پر قادر نہ ہو، زبان سے ذکر جو ہے وہ اصل بن جاتی ہے، نہ کہ بدل۔ یہ تو بدل کی بات ہی نہیں لا رہے ہیں، وہ تو اصل ہو گئی۔ تو کہہ رہے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ حموی نے جو کہا کہ جہاں کہیں نیت قلب پر بندہ خود قدرت نہ رکھے تو زبان سے بولنا یہ اصل ہے، نہ کہ بدل ہے۔ انتہا، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ علامہ حموی جو ہے علامہ ابن نجیم کو نہیں چھوڑتے ہیں، اور یہ دیکھیے علامہ شامی نے کیا کیا، انہوں نے کہا یہ بھی دعویٰ بلا دلیل۔ وَأَيْضًا هُوَ مُشْتَرَكٌ الْإِلزام، نیز یہ الزام ان پر بھی آتا ہے، یہ ہاں الزام کہ فَإِنَّ نَصْبَ الشُّرُوطِ الْأَصْلِيَّةِ لَا بُدَّ لَهَا مِن دَلِيلٍ أَيْضًا، کیونکہ شروط اصلیہ کا قیام بھی ضروری ہے، دلیل کا محتاج ہے۔ شروط اصلیہ نصب کرنا اس کے لیے بھی دلیل چاہیے، نیت شرط ہے، اس کے لیے دلیل ہے،
وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کے لیے دلیل ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تو تلفظ باللسان کے لیے دلیل چاہیے. آپ بدل کیا قائم کریں گے؟ آپ اصل بنا دے رہے ہیں. تو شروط اصلیہ کے لیے بھی دلیل چاہیے. کہتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ، یہ دلیل دعویٰ کی بات جو چل رہی ہے نا ہے، اس پر علامہ شامی کہتے ہیں یہ پوری گفتگو وہاں ہے جہاں کی کان الفرع المذکور من تخریجات بعض المشائخ کما ہوا ظاہر. یہ مذکورہ فرع جو ہے، جو طہارت کے بارے میں یہ کہا، پھر نیت کے بارے میں کہا کہ وہ ثابت نہیں ہوتی، طہارت ثابت نہیں ہوتی، نیت ثابت ہو جاتی ہے، یا نیت بھی ایسی ہے. یہ سب باتیں اگر تخریجات مشائخ سے ہوں تو بات چلے گی. کیا ہو؟ ہاں. اما لو کان منقولا عن المجتہد فلا یلزم المقلد طلب دلیلہ، رہی وہ صورت کہ اگر یہ باتیں مجتہد سے منقول ہوں تو مقلد کو اس کی دلیل طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لازم نہیں ہے. یہ بحث رک جائے گی. تو یہ مجتہد سے منقول ہے مسئلہ یا مشائخ کی تخریجات ہیں؟ مشائخ کی تخریجات کے لیے دلیل چاہیے. بعد والے بھی دلیل مانگیں گے کہاں سے لیا، کیونکہ وہ خود مقلد ہے. تخریجات والے بھی کیا ہیں؟ ہاں. تو اس لیے مشائخ کی تخریجات سے ہے اگر تو دلیل مانگیں گے بعد کے فقہا. اور اگر ائمہ اجتہاد مجتہدین سے اگر منقول ہے تو مقلد کو دلیل طلب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ مسئلہ جو ہے کہ طہارت جو ہے احتمال سقوط نہیں رکھتا. طہارت میں احتمال یعنی ثابت نہیں ہوتی طہارت کبھی بھی ہے. نیت کبھی کبھی ثابت ہو جاتی ہے، تلفظ کافی ہے. یہ سب چیزیں اگر مجتہد سے منقول ہو تو پھر یہ بحث ہی ختم ہو گئی. اچھا یہاں پہ کہا تھا کہ دیکھیے کب ایک صورت وہ ہم بتا رہے ہیں کہ وضو بھی ثابت ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں کٹے ہوئے اور چہرے پہ وہ بے وجہ ہی جراحت القید بھی. یہ قید کیوں لگائی؟ لأنه لو کان سلیما، اس لیے کہ دونوں ہاتھ کٹے ہیں اور دونوں پاؤں کٹے ہیں، چہرہ سلامت ہے، تو اس میں ایک صورت بن سکتی ہے. لو کان سلیما، چہرہ اگر سلامت ہے، مسحہ علی الجدار بقصد تیمم، تو چہرے کو دیوار پر مس کر سکتا ہے ہاں تیمم کی نیت سے. ایسے لے جا کر کے بکری کیسے کوئی لاتی اپنے آپ کو، تو چہرے کو کیا کر لو. تھوڑی عجیب بات لگے گی لیکن کرنا چاہو گے تو بند کر لینا کمرہ، کمرہ بند کر کے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ دیوار پر چہرے کو ہاں گزار دے تیمم کے ارادے سے، اس طرح سے تیمم تو ہو سکتا تھا. وسکت عن الراس، کہ اس دن جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ سر کا مسح کا ذکر کیوں نہیں کیا، تو یہ تو وضو میں نہ سر کا مسح ہوتا ہے اور وضو کا پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا ہوتا ہے، اور تیمم میں سر کا مسح داخل نہیں ہے. وسکت عن الراس لأن اکثر الاعضاء جریح، اس لیے کہ اس کے اکثر اعضاء کیا ہیں؟ زخمی ہے. والوظیفۃ حینئذ التیمم، اور کام ایسی صورت میں تیمم، ایسی صورت میں حکم کس کا ہے؟ تیمم کا. تیمم سر پہ نہیں ہوتا. ولکنہ سقط لفقد حالتی وهما الیدان، لیکن جو ہے اس لیے یہاں پر تیمم میں جو ہے نا وہ سر کا مسح بھی ثابت ہے، اس لیے کہ مسح کے آلے کی وجہ سے یہ ثابت ہے. دونوں ہاتھ ہے، جہاں ہاتھ ہے ہی نہیں تو سر کا مسح کیسے کرے گا؟ انتہا حل بھی. قولو یصلی بلا وضوء، ایسا بندہ بغیر وضو کے آئے، فسقط قولهم ان الطہارۃ لا تسقط اصلا، لہذا جب ایسا شخص یعنی فاقد الطہورین بلا وضو کے نماز پڑھے گا، نہیں فاقد الطہورین نہیں، زخمی ہوا شخص، ہاتھ بھی کٹا، پاؤں بھی کٹا اور سر میں چہرے میں زخم
بغیر وضو کے پڑھے گا تو بات ثابت ہو گئی کہ طہارت کسی بھی صورت میں ثابت نہیں ہے. یہ صورت ہے دیکھیے ثابت ہے. لیکن ذکر الحموی فی رسالۃ، علامہ حموی نے ایک رسالے میں ذکر کیا انہ قد یقال، یہ کہا جاتا ہے المراد بعدم السقوط بعذر، کہ کسی عذر کی وجہ سے ساقط نہ ہونے سے، یعنی ساقط نہیں، اس سے مراد یہ ہے انما ہوا بعد امکانی فی الجملہ، فی الجملہ وہ ممکن ہو، فی الجملہ وہ ممکن ہو اور کسی عذر کی وجہ سے ساقط ہو جائے. یہاں جو صورتحال ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. یہاں کیا صورتحال ہے؟ انما ہوا بعد امکانی فی الجملہ، فی الجملہ امکان کے بعد، وما ہونا. اور یہ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، یہاں تو محلیت ہی ساقط ہے. راجع الی زوال الاہلیت لعدم المحلیت، اہلیت ختم ہو گئی محلیت کے نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تو بات ہی الگ ہے. یہ عدم سقوط کی بات نہیں کہہ سکتے آپ، عدم سقوط کا مسئلہ نہیں، ساقط نہیں ہے یا ساقط ہے، یہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے، تو سقوط عدم سقوط کی بحث ہی نہیں ہے. الا ان التخلف فی مادۃ واحدہ، ہے نا، سقوط کی بات تو تب کہیں گے کہ وہ کر سکتا ہے مگر ساقط ہے، یہاں تو کر ہی نہیں سکتا. ورنہ مردے کو کہیے کہ وضو کر ہی نہیں رہا یہ قبر والا، اتنے دن سے ہم نے دیکھا آج تک وضو ہی نہیں کر رہا یہ، وہ جب محل ہی نہیں ہے، ساقط ہے، وہ اہلیت ہی نہیں ہے، تو پھر سقوط کی بات کہاں سے آ گئی؟ علی ان التخلف فی مادۃ واحدہ قلما تقع لا یقدح فی الکلیت، علاوہ ازی کہ یہ شواذ ہیں نوادر، ان سے اعتراض نہیں ہوتا، قاعدہ کلیہ باقی رہتا ہے. ایک صورتحال آپ کے ڈھونڈ کے نکالیے، تخلف ایک واقعے میں، ایک قصے میں تخلف کہاں ہوا ہے؟ فی مادۃ واحدہ، ایک صورت ہے بس، جو صورت بھی نادر ہے، خلما تقع، بہت کم ایسی صورت ملتی ہے. لا یقدح فی الکلیہ، اس طرح سے تخلف جو ہے کلیہ کو خراب نہیں بگاڑتا، کلیہ میں خرابی پیدا نہیں کرے گا. کون سا کلیہ؟ کہ وضو نماز میں ساقط نہیں ہے کسی صورت میں. یہ کلیہ آپ نے کہہ دیا کہ طہارت جو ہے نماز کے لیے میں کبھی بھی کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہے. تو کسی بھی حال میں وہ ڈھونڈ کر کے نادر لے کے آئے جو پوری دنیا میں ایک ہی بندہ ہو یا دو ہی بندے ہو. کما لا یخفی علی اصحاب الروایت، جیسا کہ اصحاب روایت پر مخفی نہیں ہے. واما فاقد الطہورین حاضرۃ من الشارع للدعوى الوسطى، بیچ والا جو دعویٰ تھا اس پر رد کے لیے شارع نے یہ کہا یتشبہ اے بالمصلین وجوبا، اس پر واجب ہے کہ مصلیوں کی طرح، نمازیوں کی طرح کرے گا. فجر کا ویسے تو یہ فاقد الطہورین والا مسئلہ، اس کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ وہ نماز مؤخر کرے گا، لہٰذا طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کہا نہیں، اور بھی مسئلہ ہے، مؤخر نہیں کرے گا، وہ واجب ہے، وہ اسی وقت پڑھے گا. تو رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، اگر سوکھی جگہ مل گئی سجدہ بھی کرے گا، سوکھی جگہ نہیں ملی تو اشارہ کرے گا کھڑے کھڑے، ثم یعید، اور پھر اس کے بعد نماز کا اعادہ کرے گا. کہاں ہے کہ مؤخر کرے گا؟ جیسا کہ عنقریب اس کا ذکر تیمم میں آئے گا. اور علامہ طحطاوی نے ذکر کیا کہ انہ لا یقرؤ فیہا، ایسی نماز جو تشبہ بالمصلین والی ہوتی ہے اس میں تلاوت نہیں ہے، اس میں تلاوت نہیں ہے. لا یقرؤ فیہا، اصل بات یہ ہے کہ یہ تشبہ ہی تشبہ ہے، یہ نماز نہیں ہے، یہ وقت کا احترام ہے. لہذا کبھی ایسی حالت میں آپ پھنس جاؤ تو آپ مصلی بچھاؤ اور جیسی بھی صورت بن پڑتی ہے پڑھو، اور اس میں نیت بھی نماز کی نہیں ہوگی، تشبہ بالمصلین کی نیت ہو جائے گی، غلط بھی نہیں کریں گے آپ، جس طرح نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھیے. اور جب ٹائم آئے گا تو آپ جو ہے نا وضو کر کے باقاعدہ یا تیمم کر کے فائدے سے نماز پڑھیں گے، وہ نماز ہوگی. یہ تشبہ بالمصلین. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ جناب آپ کی نماز ہو جائے گی یا آدھی نماز ہو گئی، ناقص ہو گئی،
یا 10% ہو گئی، 1% بھی نہیں ہوئی، تو ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ آپ کو عادت لگی رہے گی، ورنہ جناب گہری بات ہے بہت، بڑی آسانی سے لوگ نماز چھوڑنے کے عادی بنتے ہیں اسی طرح سے. جو بڑے مقرر ہوتے ہیں نا اتنے بڑے بے نمازی بھی ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کی فجر نماز سفر میں گزرنے عادت ہو جاتی ہے، چھوڑنے کی عادت ہو جاتی ہے. تو تشبہ بالمصلین کی حکمت یہ ہے کہ جناب اتنا ٹائم جا رہا ہے نا، 4 رکعت میں 5 منٹ لگے تو تشبہ بالمصلین بھی کرے گا تو 4 رکعت کے لیے 5 منٹ لگیں گے، تو ٹائم اتنا ہی لگا، محنت اتنی کرنی پڑی، تو پھر آئندہ خیال نہیں رکھے گا وہ. ہاں، چھوڑنے کی عادت ختم ہو جائے گی. چلیے یتشبہ بالمصلین وجوباً. ہاں. ثم قال، اور پھر اس کے بعد علامہ طحطاوی نے کہا وفیہ ان ھذا لا یصلح ردا، اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ رد کے لائق نہیں ہے جو رد کر رہے ہیں آپ. جنہوں نے کہا تھا کہ نماز مؤخر کرے گا اس کا رد کر رہے ہیں نا آپ کی، نہیں مؤخر کرنے کا نہیں کرے گا اسی وقت پڑھے گا، تو یہ رد کے لائق نہیں، کیونکہ نماز پڑھنے کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، تشبہ کی بات ہو رہی ہے. کیسے آپ رد کر رہے ہیں اس کا؟ لأن هذه سورۃ صلاۃ وليست بصلاۃ حقیقیہ، یہ نماز کی صورت ہے، حقیقی نماز نہیں ہے. لما انه يطالب بعد ذلك بفعلها، کیونکہ اسے تو اس کے بعد باقاعدہ نماز پڑھنے کا مطالبہ ہو رہا ہے. اسی وجہ سے علامہ حلبی نے کہا کہ الاولا المعارضہ بالمعذور، بہتر یہ ہے کہ معذور سے معارضہ کریں. اس سے معارضہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے فاقد الطہورین سے، معذور سے معارضہ کریے کہ وہاں پہ غیر وضو کی نماز ہو رہی ہے اور وہ نماز ہے حقیقت بغیر وضو کے، اور وہ نماز ہے کون سی صورت؟ معذور والی. انتہا یعنی معذور سے مراد ای اذا توضأ علی الصیلان وصلى في الوقت فانه يصدق عليه انه صلى بغیر طہارۃ. معذور پتہ ہے نا کہ جس کا عذر جو ہے ثابت ہو جائے، خون بہنے کا ہے، پیشاب سلسلے بول کی بیماری ہے، خون بہنے کی بیماری ہے، تو اگر ایک اتنا خون بہ رہا ہے، اتنا پیشاب بہ رہا ہے کہ ایک وقت اس کو نہیں ملا، اتنا وقت نہیں ملا ایک وقت پوری نماز کے وقت میں کہ وہ وضو کر کے 4 رکعت کم سے کم پڑھ سکتا، مسلسل خون بہتا رہا، تو وہ معذور ہو گیا. اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وقت آ جائے تو وہ وضو کرے، چاہے وہ وضو کی حالت میں بھی خون بہتا رہے، وضو کرے اور اس نماز سے اس وضو سے نماز پڑھ لے، اور ساتھ میں سنت نوافل بھی پڑھ لے. وہ وضو جیسی وقت نکلے گا ٹوٹ جائے گا، تو دیکھ لو خون بہ رہا ہے اور نماز کو نماز مانا جا رہا ہے، اور یہ نماز حقیقی نماز، اس سے معارضہ آپ کریے. تو بہتر تھا کہ معارضہ فاقد الطہورین یتشبہ بالمصلین سے مت کریے، بلکہ کس سے کریے؟ ای اذا توضأ علی الصیلان، خون یا پیشاب بہتے بہتے بندہ جب وضو کرے وصلی فی الوقت، اور وقت میں نماز پڑھ لے، اس پر یہ بات صادق آئے گی کہ بغیر طہارت کے اس نے نماز پڑھی. لیکن پھر اس کو بھی محل نظر کہہ دیا، اس کو بھی کیا کہہ دیا؟ ہر بات آتی ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، کریں گے آپ لوگ، ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ صرف اتنا کریں گے کہ ان کی بات کو صحیح سے سمجھیں گے اور خوب محظوظ ہوں گے، ہے نا. تو کہتے ہیں وفیہ نظر، یہ بات بھی محل نظر ہو گئی. لأن هذه الطہارة من المعذور معتبرة شرعا، اس لیے کہ یہ معذور کی طہارت جو ہے شرعاً معتبر ہے. تو اس سے معارضہ دلیل والی صورت میں استدلال میں کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مستحاضہ جو آئی تھی حضور کی بارگاہ میں، تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ خون بہا، اس سے بھی زیادہ خون، میں تو پاک ہی نہیں ہوتی ہوں. حمنہ بنت جہش آئی، کہنے لگ گئی، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم غسل کرو، وضو کرو، اور پھر نماز پڑھو، جتنی چاہو نماز پڑھو. تو طہارت کو بھی معتبر قرار دیا، نماز کو بھی معتبر قرار دیا. ٹھیک ہے، چلیے یہیں تک ہم روکتے ہیں.
اس کی دوبارہ وضاحت ارشاد فرما دیجیے۔ علامہ حموی کا یہ قول آیا نا اوپر، المراد بعدم السقوط بعذر انما هو بعد امکانه فی الجملہ۔ بتا دو دیا فی الجملہ ممکن ہونے کے بعد کسی عذر سے ساقط نہ ہونا۔ وہ عذر جو ہے نا، یہ عذر نہیں، چھوٹا عذر اس کے بعد، یہ تو ہاتھ پاؤں کٹ گئے تو بلا وضو وہ نماز پڑھے گا، کیونکہ اس کا وضو ممکن ہی نہیں ہے، اس کا وضو ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن ہے جی ہاں جی وضو جب ممکن ہو، اس کا ہاتھ ہو پاؤں ہو ممکن ہے، تو پھر عذر سے ساقط ہونا۔ اب اس کا ہاتھ بھی چلا گیا، پاؤں بھی چلا گیا، تو کہاں سے آپ سے کہیں گے کہ ممکن ہے؟ اور جو عذر ہوتا ہے کہ بیماری یہ ہے، وہ فلاں بیماری ہے، پانی نہیں ملا، یہ عذر ساقط ہو جاتا ہے نا، پانی نہیں ملے تو ابھی نہیں ملے تو کل ملے گا پانی۔ چلیے یہ ہو گیا آپ کا درس، ریکارڈنگ بند کیا اور